آج کسی بھی شیعہ مجلس میں چلے جائیں، 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، اسے کھڑے کر دو، اے میرے لال یہ بتا یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ کسی بھی شیعہ معاشرے سے کوئی بچہ اٹھا لیں، اس سے پوچھیں کہ یزید قابل لعنت ہے کہ نہیں، آپ پوچھو گے وہ بھیج کے بتائے گا کہ یہ شخص ہے ہی قابل لعنت۔ لیکن آپ چلے جائیے بڑے بڑے مدرسوں میں، بڑے بڑے مفتیوں کے پاس، اسی اسلام آباد میں ایک مفتی ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتے ہیں، اس کا انٹرویو انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ یزید نے ظلم کیا کہ کیا، امام حسین کے ساتھ زیادتی کی کہ سر کاٹنا چاہیے تھا کہ نہیں، کہ فرزند رسول کے ساتھ اتنا ظلم کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، سب کچھ مانتا کیا، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، کہ جناب پھر یزید پہ لعنت بھیجیں۔ تو کہا اس معاملے میں ہم ذرا خاموش ہیں، ہم ذرا چپ ہیں۔ تو مفتی اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی لعنت کو سمجھ نہیں پایا۔ یہ فرش عزا ہے جس نے بچے کو سمجھا دیا کہ ظالم پہ لعنت بھیجی جاتی ہے اور مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مجلس عزا ذہن بناتی ہے، مجلس عزا نسل بناتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ 5 منٹ کے لیے کریا ہوا اور ماتم کیا اور گھروں میں چلے گئے، نہیں، اثر مجلس عزا یہ ہے کہ جن گھروں میں، جن معاشروں میں امام حسین کا پیغام جاتا ہے تو ان بچوں کے ذہن میں شعور پیدا ہوتا ہے، ظالم اور مظلوم کی تفریق کا پتہ چلتا ہے، پیغام امام حسین اور ہدف ابا عبداللہ کا پتہ چلتا ہے کہ مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی تو کس لیے بڑی قربانی دی۔ فرماتے ہیں خرج تو میں اس لیے خروج کر رہا ہوں کیونکہ میرے نبی کی امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، یہ اسلام کی نشانیوں کو بھول چکے ہیں، بدعتیں عام ہو گئی ہیں، نبی کی سنت کی کمپلیٹلی انہوں نے بھلا چکے ہیں۔ فرمایا میں ان سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں کہ جس معاشرے میں صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت میں پڑھا دیا جائے، جس معاشرے میں جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی جائے اور پورے لوگ خاموش رہیں۔ فرمایا حسینیت خاموشی کا نام نہیں، صدا کو بلند کرنے کا نام ہے، حسینیت شعور کی بیداری کا نام ہے۔ بچے ہیں کہہ رہے مولانا مکتب اہل بیت میں آنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں، شیعہ بننا چاہتے، سامنے کھڑے ہو جائیں، ادھر 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 کھڑے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح خدا توفیق دے لوگوں کو، یہ اثر مجلس امام حسین ہے۔ اس مکتب میں وہی آتا ہے جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شیعہ کی نشانی یہی ہے کہ شیعہ کیا ہوتا ہے؟ عقل مند کا مولا دلیل فرما عقل مند کا پتہ عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے، انگلش میں بولیں تو اس کی سلیکشن سے چلتا ہے، اس کے چناو سے چلتا ہے کہ وہ کتنا عقل مند ہے۔ اب آپ کے سامنے 10 لوگ رکھے جائیں اور پوچھا جائے کہ کس کو چنو گے، تو جو علی کو چنے گا وہی سب سے زیادہ کیا ہے؟ عقل مند ہے۔ اور میں اکثر جوانوں کو کہتا ہوں اگر کوئی کہہ دینا کہ امیر المومنین کو چھوڑ دو، آپ شیعہ پہلا نہیں مانو، چوتھا مانو، تو میں کہتا ہوں یہ مکتب ہمیں ضد نہیں سکھاتا، جھگڑا نہیں سکھاتا۔ مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، کس سے بات کیا کرو؟ دلیل سے بات کیا کرو۔ اگر کوئی کہہ بھی دینا چھوڑ دو کو جناب ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عقل کا تقاضا ہے کہ اگر بہتر کو چھوڑ رہے ہو تو اس سے بہتر کا انتخاب کرو۔ تو اگر میں علی کو چھوڑ رہا ہوں تو پھر کسی ایسے کو لاؤ جو حسب میں علی سے بہتر ہو۔ کوئی ایسا لاؤ جو نسب میں علی سے بہتر ہو، شجاعت میں علی سے بہتر ہو، جس کے بچے علی کے بچے جیسے، جس کی زوجہ علی کی زوجہ جیسی۔ تو دنیا اس کو چیلنج دو کہ جناب جاؤ شجاعت میں علی سے بہتر لاؤ، سخاوت میں علی سے بہتر لاؤ، علم میں علی سے بہتر لاؤ، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ اسے چیلنج دیں گے، جائے گا، آئے گا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اگر اہل حق ہوگا تو آ کر کہے گا کہ میں نے بھی علی کو پہلا ماننا ہے کیونکہ علی سے بہتر مجھے کوئی ملا نہیں ہے۔ تو مکتب یہ آپ کا ذہن بناتا ہے، کانسیپٹ آف ولایت یہی ہے کہ بہتر سے بہتر کا چناؤ کرو، وہ امام بھی ہو تو بہتر سے بہتر، وہ بچے کا نام بھی ہو تو بہتر سے بہتر۔ تو اللہ ان جوانوں کو توفیق دے اور انشاءاللہ سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی مزید ان کو توفیق دے۔ بس ان کو کلمہ پڑھائیں گے پھر آپ صلوات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ
وخلیفتہ بلا فصل وأولادہ المعصومین معصومین حجج اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد اللہ ان کو توفیق یا صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بیٹھ جائیں اس میں. تو یہ مکتب انسان کی فکر بناتا ہے. مکتب اہل بیت ہمیشہ یاد رکھیے، ایک ہے ذکری مسلمان، ایک ہے فکری مسلمان. ذکری بھی اچھا ہے لیکن وہ ذکری جس کے ساتھ ذکر کے ساتھ فکر بھی. آج پوری دنیا میں کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ذکری رکھا جائے. یہ اللہ ہو کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، لیکن جب دین پہ بات آئے، اسلام پہ بات آئے تو میدان جنگ میں لڑنے والے بہت کم ملیں گے. اتنے لوگ کوفے میں تھے، امام حسین نے خط لکھے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کوئی کہتا تھا حسین ہم آپ کو صبر کی تلقین دیتے ہیں، کوئی کہتا تھا امام حسین میں قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں، میں اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور فرزند رسول کا سر کٹتا رہا، یہ کوفے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے. ہاں، کیا شمر ذکر نہیں کرتا تھا؟ کیا یزید ذکر نہیں کرتا تھا؟ کیا خوارج سے بہتر کوئی نمازی نہیں تھا؟ ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، دن رات نماز پڑھنے والے خوارج. عابد تو تھے، زاہد تو تھے، عقیدے کا فقدان تھا، عقیدے غلط تھے، آئیڈیالوجیز غلط تھیں. عبادت کرے، نماز پڑھے، لیکن علی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے. آپ کے امام حسین علیہ السلام مولا حسین مدینے میں مسجد کے اندر داخل ہوئے. عمرو عاص کا بیٹا عبداللہ بن عمرو عاص. عمرو عاص کون سمجھیں؟ مشیر اور وزیر معاویہ، جس کو آپ کہتے ہیں دا برین آف معاویہ. کہ مولا نے اس کی ذہانت کی بعض اوقات تعریف بھی کی ہے. بہت تیز آدمی جو مختلف جنگوں میں امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا رہا. جناب محمد ابن ابی بکر کو مصر میں شہید کروایا. جناب مالک اشتر سفر میں آ رہے تھے، ان کو زہر دلائی گئی اور مصر کی حکومت امیر المومنین سے لے کے انہوں نے اپنے قبضے میں کی. ان کا بیٹا عبداللہ بن عمرو عاص. امام حسین مسجد میں گئے، اس کے بیٹے نے امام حسین کو دیکھا، اپنے دوستوں رفقا کے ساتھ بیٹھا تھا اور ادب امام حسین میں کھڑا ہوا. دوستوں کو کہا کہ تجھے پتا ہے یہ جو مسجد میں آ رہا ہے کون ہے؟ کون ہے؟ کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار حسین ابن علی ہے. تو ان کے دوستوں میں سے ایک دوست نے اس کو طنز کیا، اس کا مذاق اڑایا کہ عبداللہ ایک طرف کہہ رہے ہو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، دوسری طرف اسی کے بابا کے مقابلے میں جنگ صفین میں تم کھڑے ہو گئے تھے. تمہاری ذہنیت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف فضائل اہل بیت بھی پڑھو، دوسری طرف کئی جنگوں میں ان کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو جاؤ. تو عبداللہ عمرو عاص نے کہا کہ جناب وہ معاملہ الگ تھا. سمجھ نہیں ہے، ایک طرف کہہ رہو جنت کے جوانوں کے ساتھ، انہی کے مقابلے میں یہ بھی تو تھے جنگ میں. حضرت عباس 13 سال کے جنگ صفین میں، امام حسین ابن علی بھی ہیں، حسن ابن علی بھی ہیں، کہ انہی کے مقابلے میں تو لڑنے گیا اور آج کہہ رہے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کہ وہ معاملہ الگ ہے. وہ کس طرح؟ کہ کیونکہ وہاں میرا باپ تھا اور قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ والد کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے. لا ولا تقولوا لهما اف، کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اب ان میں اختلاف ہو گیا کہ وہاں میرا قصور نہیں، کیونکہ والد گیا تھا تو میں والد کی اطاعت میں تھا، اور جو والد کہتا ہے قرآن کہتا ہے والد کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. اختلاف ہوا. انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں حسین بن علی کے پاس، پوچھتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یا ہم صحیح کہہ رہے ہیں. امام حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنگ صفین میں آپ کے مقابلے میں آیا، مجبور تھا کیونکہ باپ نے کہا تھا. امام حسین نے فرمایا غلط کہہ رہا ہے، اس نے قرآن پڑھا تو ہے پر سمجھا نہیں ہے. کہ مولا کیا؟ فرمایا لا معصیت فی طاعت اللہ، اللہ کی مخلوق کی اطاعت خدا کی معصیت میں نہیں کی جاتی. باپ کی اطاعت واجب ہے، پر اگر وہ اطاعت اللہ کے مقابلے میں آ جائے،
اگر وہ اطاعت ولی خدا کے مقابلے میں آ جائے کہ خدا نے اگر کسی معصوم کو ولایت دی ہے اور اگر معصوم کہیں اور کھڑا رہے، تمہارا باپ کہیں اور کھڑا رہے، تو وہاں باپ کی نہیں سننی، وہاں وقت کے امام کی بات سننی ہے۔ مثلا کسی کا باپ کا بیٹا جا میرے لیے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ شراب لے کر آ، اب کہے میرے بابا نے کہا نہیں، فی معصیت اللہ، اگر خدا کی مخالفت میں کچھ کہہ رہا ہے، احترام اپنی جگہ پر، لیکن بات کو مانا نہیں جائے گا۔ جوان ہے، شادی کی بیوی اگر اطاعت خدا اور مخالفت خدا کروانا چاہتی ہے، فرمایا حرام ہے۔ شوہر اگر زوجہ سے کوئی ایسا کام کروانا چاہے جو دین کی مخالفت میں ہے، فرمایا ادب اپنی جگہ، لیکن وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی طاعت میں کبھی بھی معصیت نہیں کیا کرتے۔ اس کا سر جھکا۔ اب کربلا کا میدان یہ پیغام دیتا ہے کہ اطاعت اگر دیکھنی ہے تو آؤ کربلا میں دیکھو، نہ بھائی نے بھائی پہ اعتراض کیا، نہ بہن نے بھائی پہ اعتراض کیا، نہ عباس نے امام حسین پر اعتراض کیا، نہ اکبر نے حسین پر اعتراض کیا۔ یہ پوری اطاعت، مطلب یہ کانسیپٹ آف امامت ہے۔ اگر تم نے کسی کو رہبر اور لیڈر بنایا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ وسلموا تسلیما، اطاعت کرنی ہے۔ پہلے رغبت دلائی، پھر جب اپنے لشکر میں بلایا، انہیں مطیع کامل بلایا۔ کہتے ہیں پورے راستے میں وہاب کلبی، یہ خاندان بڑا فقیر خاندان تھا، وہاب کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ماں نے کہا بیٹا پانی نہیں ہے، سفر میں جا رہے تھے، اتنی پیاس، پانی ختم ہو چکا۔ بیٹے نے کہا اماں میں جاتا ہوں ڈھونڈ کے آتا ہوں۔ یہ میاں بیوی دونوں نکلے، بہت دور دور گئے، ایک جگہ ان کو کھڈا ملا جس کے اندر پانی تھا۔ اس نے ہلکی سی پانی کی مشک بھری، بھرنے کے بعد بڑا خوشی خوشی دوڑا ماں کے خیمے کی طرف بڑھا۔ کہتا ہے پہلے جب بھی آتا تھا تو میری ماں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، اب آیا تو بڑی مایوس، چہرہ مرجھایا ہوا۔ میں نے کہا اماں پانی لایا ہوں، خوش ہو جائیں۔ کہا بیٹا ذرا ادھر آ۔ کہا اماں کیا ماجرا ہے، آج آپ خوش نہیں لگ رہی، پیاس تھی، اتنے دنوں کے بعد مجھے تھوڑا پانی ملا ہے، پھر سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ کہا بیٹا ادھر تو آ۔ کہتی بیٹے کو اور قریب لائی۔ اماں کیا ہے؟ بیٹے کا ہاتھ تھاما، خیمے کے پیچھے لے گئی۔ وہ بڑے تعجب میں دیکھتا ہے کہ جو پانی کی تلاش میں تھا، اس کے خیمے کے پیچھے پانی کا چشمہ جاری ہوا پڑا ہے۔ کہ اتنا پانی، اتنا چشمہ کہاں سے جاری ہوا؟ کہ میرے لال جب تو پانی ڈھونڈنے گیا تھا تو یہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، ایک نورانی شخص میرے خیمے کے باہر کھڑا ہوا، میں اس کو نہیں جانتی تھی پر ایسے لگ رہا تھا وہ مجھے بہت عرصے سے جانتا ہے۔ خیمے کے باہر سے آواز دی، وہاب کی ماں پریشان کیوں ہو پانی کے لیے؟ میں پریشان ہوئی، میرے بیٹے کو بھی جانتا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے وہاب کی ماں، کہ خیمے سے باہر نکلی، ایسا نورانی چہرہ۔ کہنے لگا کس لیے پریشان ہو؟ میں نے کہا ہم فقیر ہیں، مسافر ہیں، جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے بیٹا، پانی کی تلاش میں گیا ہے۔ کہا ضرورت نہیں، ادھر آ جا۔ کہا مجھے لے گیا خیمے کے پیچھے، ایک ٹھوکر ماری، زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ حضرت عیسیٰ ہو؟ کا نہیں، موسیٰ ہو؟ کا نہیں، خضر ہو؟ کا نہیں، کہ کون ہو جو اپنی ٹھوکر سے چشموں کو جاری کر رہا ہے؟ کہ میں آخری زمانے کے نبی کا نواسا حسین ابن علی ہوں۔ کہنے لگی کہ مولا میں ہوں تو فقیر غریب ہوں، شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے چشمہ جاری کر دیا، میرے گھر میں ذرا دعوت کھائیے۔ تو مولا نے فرمایا ہمیں بہت جلدی ہے، ہم نے جلدی سے آگے بڑھنا ہے اور منزل مقصود کی طرف جانا ہے۔ کہ اگر برا نہ مارے تو مخدرات میں جاؤں، بیویوں سے مل لوں، کسی کی کوئی خدمت کر لوں۔ امام نے کہا چلے جائیے۔ کہتے گئی مخدرات میں، پوچھتے پوچھتے کسی نے کہا کہ ان کی بہن ہیں، یہ ان کا خیمہ ہے۔ کہتی جیسے خیمے کا پردہ ہٹا، نگاہ چہرے پہ پڑی، کہتی میرے لال میں نے زندگی میں مریم سنی تھی، اور آج ایسے لگا کہ میں مریم کو کیا کر رہی ہوں؟ دیکھ رہی ہوں۔ ایسا نورانی چہرہ، اس طرح سے ذوب کیا ان کو اہل بیت نے اپنی طرف کہ یہی ماں اتنا ڈھل گئی ان چند دنوں میں کردار سیدہ زینب میں کہ وہ چیزیں جو ہم بی بی زینب کے لیے فرماتے ہیں کہ اون محمد کی شہادت ہو گئی، لیکن پورے سفر میں بچوں کو دیکھا نہیں۔ فرمایا اماں فضا جو علی کی بیٹی جب ایک مرتبہ دے دے پھر اس چیز کو واپس نہیں لیتی۔ وہی کردار وہب کی ماں کا۔ کہتے ہیں اس نصرانی وہب کلبی کو جب دشمن نے شہید کیا، دیکھیے بعض شہداء کے سر شام غریبہ کو کاٹے گئے نا، یا 11 محرم کو کاٹے گئے۔ وہب وہ شہید ہے کہ فوراً شہادت کے بعد اس کا سر کاٹا گیا۔
تاکہ بتایا جائے حسین کے ساتھ کون ہے، نصرانی ہے، اور سر کاٹ کے اس کی ماں کو عبرت بنانے کے لیے ان ظالموں نے اسی وقت سر اس کی ماں کی طرف پھینک دیا۔ کہتے ہیں بڑی بہادری سے آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کا سر لیا، اور وہی سر جو اس کا لخت جگر تھا اسی سر کو اٹھا کے واپس دشمن کی طرف پھینک دیا۔ کہا میں اس خاندان کی ماننے والی ہوں، جو ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں پھر کبھی واپس نہیں لیتے۔ یہ فرش عزا ہے جو نسلوں کو بہادر بناتا ہے۔ یہ خوف ہے دشمن کے وجود میں کہ یہ مکتب رہا تو یہ قومیں بہادر بن جائیں گی، یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت ان کی نسلوں میں، ان کے بچوں میں پیدا ہو جائیں گی۔ تو ان کی کوشش ہے یہ صرف ذکر تو کریں لیکن ان کے اندر فکر حسین آگے نہ بڑھے۔ فکر حسین یہ ہے کہ اگر تاریخ کے یزیدوں کو پڑھتے ہو تو آج کے یزیدوں کو پہچانو، اگر تاریخ کے شمر کو پڑھ رہے ہو تو آج کے شمر کو پہچانو۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا وَاعْتَبِرُوا یعتبروا، میں تمہیں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، بتا رہا ہوں کہ اے جوان، اے نسل، اپنے وجود میں کیا پیدا کر، عبرت پیدا کر۔ اب ایک جوان حضرت یوسف کی صورت کو پڑھے، تم نے کیا عبرت پیدا کی کہ تم نے گناہ سے کیسے بچنا ہے۔ اگر کوئی کربلا کو پڑھے تو سمجھے اگر ظلم کے مقابلے میں، مولا فرماتے کھڑے نہیں ہو سکتے بات تو کر سکتے ہو، بات نہیں کر سکتے قلم سے تو اظہار کر سکتے ہو، وہ بھی نہ کرو اپنے چہرے کے ریئیکشن سے تو بتا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں تبرہ کا مقصد ہے یہ۔ ہم لعنت کا مقصد یہ ہے کہ جب لعنت بھیجتے تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے نا، کس کا، یزید کا۔ جب السلام علی الحسین کہتا ہے یا صلوات بھیجتا ہے تو اس کے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے، محبت پیدا ہو رہی ہے، کس کی، محمد اور آل محمد کی۔ تو مقصد تولا، تبرہ کا مقصد، تولا کا مطلب اچھوں کی محبت اس کے دل میں لانا، تبرہ کا مطلب بروں کی نفرت اس کے دل میں پیدا کرنا، کیونکہ جب برے سے نفرت کرے گا پھر برے کے کردار پہ نہیں چلے گا، اور اگر علی سے محبت کرے گا تو علی کے کردار پہ چلنا چاہے گا۔ تو فرمایا مجلس حسین وجود میں کشش پیدا کرنے کا نام ہے، گریوٹی پیدا کرنے کا نام ہے، کہ جب اس کے دل میں حسین کا عشق آ گیا، دنیا لاکھوں خرچ کر کے کبھی یورپ جاتی ہے، کبھی ترکی جاتی ہے، کبھی سیاحت کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے علاقوں میں جاتی ہے۔ یہ بڑا عجیب ہے، لاکھوں خرچ کر کے کربلا جاتا ہے، اتنی گرمی میں پیدل چلتا ہے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ارے یہ کیسا عشق ہے، نہ چھالوں کو دیکھتا ہے نہ تکلیف کو دیکھتا ہے، کہتا میری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں جب بین الحرمین پہنچتا ہوں اور نگاہ حسین کے روزے پہ پڑتی ہے۔ یہ وہ عشق ہے، عشق پاک، محبت پاک۔ تو مجلس حسین نسلوں کی پاکیزگی کا نام ہے۔ کیوں فرمایا اہل بیت کا چاہنے والا حلالی ہوتا ہے؟ مطلب کیا حلالی کا مطلب؟ کیونکہ یہ نسلیں گناہ کی طرف جاتی نہیں ہیں، جو نظم ولایت اہل بیت کے اندر زندگی گزاریں، اور جو ان سے دور ہو گئے وہ فسق و فجور میں چلے جاتے ہیں، وہ برائیوں میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا شکر خدا کرو کہ خدا نے تجھے محبت محمد اور آل محمد عطا کی۔ یہ محبت نسلوں کی پاکیزگی کا نام ہے۔ دوسروں کے بچے شاید ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن وہ شیعہ جس نے خود کو فرش عزا سے جوڑے رکھا، ہمارے اندر بھی بعض ہیں جو ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جنہوں نے خود کو مجلس سے، عاشورہ سے، امام حسین کے حرم سے جوڑے رکھا، فرمایا وہ نسلیں پھر کبھی بھی نہیں بگڑتی۔ اس کی ضمانت خود امام حسین اور حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ صلوات پڑھیں مولا کی شان۔